अस्सलाम वालेकुम ख़ातून हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। आज हम थोड़ा-सा ज़रा बात करते हैं कि पाकिस्तान आर्मी जो है, इसके बारे में अमेरिकन्स की क्या राय है और मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से जो हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया करते हैं कि अमेरिकन्स हमारे बारे में क्या सोचते हैं। तो आज एक बात करते हैं थोड़ी-सी एक बुक के हवाले से। एक बुक है, वो लिखी है एक अमेरिकन साबिक सीनियर फ़ौजी साहब ने, और उनका नाम है कर्नल डेविड ओ स्मिथ। मैं आपको दिखाता हूँ उसका टाइटल। उसका नाम है द क्वेटा एक्सपीरियंस। ये आप देख रहे हैं। ये उन्होंने किताब लिखी है, और इसको आप भी देख सकते हैं, और इसका जो सबटाइटल है वो ये है कि स्टडी ऑफ एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज़ विद इन द पाकिस्तान आर्मी। ये बेसिकली वो देखना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की आर्मी के जो मुख्तलिफ एटीट्यूड्स हैं, वो किस तरह के हैं, और उनके ऊपर उन्होंने पूरा एक सिलसिला जो है वो जुम्बानी का वो किया है। उन्होंने एक और किताब भी लिखी है, जो इसमें आप साथ देख रहे हैं, द वेलिंगटन एक्सपीरियंस। ये जो वेलिंगटन एक्सपीरियंस है, ये उन्होंने इंडिया के हवाले से लिखा है। और आपको पता है कि वहाँ के जो हमारा जो स्टाफ कॉलेज है, इसी तरह का वहाँ पे डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज है, वेलिंगटन। वेलिंगटन से आप ज़रा कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि नॉर्मली बंदा समझता है कि शायद ये न्यूजीलैंड का शहर, तो वो तो है ही है। लेकिन ये तमिलनाडु में एक जगह है वेलिंगटन। तो वहाँ पे ये कॉलेज बनाया गया था, और ये आपको याद होगा कि पाकिस्तान बनने से पहले 1905 में वहाँ पे द्योलाई में ये कॉलेज खोला गया था, स्टाफ कॉलेज। उसके बाद फिर ये मूव कर गया क्वेटा में 1907 में, और उधर से जब फिर पाकिस्तान बना, तो फिर ये इन्होंने अपना एक वहाँ पे वेलिंगटन में बनाया था। तो इस लिहाज से ये देखा जाए तो बड़ा ही ज़बरदस्त इन्होंने कंपैरिज़न किया है। मेरा आज का जो मौज़ू है वो वेलिंगटन एक्सपीरियंस नहीं है, वो क्वेटा एक्सपीरियंस है। तो इस हवाले से ज़रा आज बात करते हैं कि उन्होंने इस बुक में क्या-क्या चीज़ें लिखी हैं, और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का उनका एक स्टाइल रहा है। उन्होंने बल्कि ये अगर कहा जाए कि पाकिस्तानीज़ जो हैं ऑथर्स, उनमें से उनका स्टाइल जो है मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा, क्योंकि वो एक तो ये है कि वो खुद वहाँ पे रहे, पाकिस्तान में ये तकरीबन 7 साल रहे हैं, और इन्होंने स्टाफ कॉलेज जो है वो खुद अटेंड भी किया है। तो इस लिहाज से उनका फर्स्ट हैंड जो एक रिपोर्ट है, वो इसमें उन्होंने बताई है कि किस तरीके से पाकिस्तान का स्टाफ कॉलेज जो है वो फंक्शन करता है, क्या-क्या वहाँ पे वैल्यूज़ हैं, किस तरह के जो वहाँ पे कैडेट्स वगैरह जो हैं वो जो बड़े ऑफिसर्स हो जाते हैं, फिर वो वहाँ पे आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, फिर उनके जो ऑफिसर्स हैं, उनकी फैकल्टी है, वो किस तरह की है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये कर्नल स्मिथ जो हैं, ये एक आप समझ लें कि पाकिस्तान एक्सपर्ट हैं। अमेरिका में भी उनको पाकिस्तान एक्सपर्ट के तौर पर ही ट्रीट किया जाता है। वो डीआईए जो डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसमें भी काम कर चुके हुए हैं, और उनके भी वहाँ पे एज़ एन एक्सपर्ट ऑन पाकिस्तान वो उनको ट्रीट किया जाता था। पेंटागन में भी ये काम कर चुके हुए हैं। तो वो बेसिकली ये लिख रहे हैं, उन्होंने जो इसका प्रेमिस बनाया है किताब का, वो तकरीबन 1977 से लेकर 2014 तक तकरीबन कोई 39 के करीब जो ऑफ़िसर्स अमेरिकन्स वहाँ पे पढ़ के आए हैं स्टाफ कॉलेज क्वेटा से, उनसे उन्होंने मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू की है, मुख्तलिफ़ चीज़ें उन्होंने डिस्कस करते हुए उनसे पूछा है कि आपका क्या एक्सपीरियंस है? तो उसके बारे में फिर उन्होंने एक ये किताब लिखी है। ये वो कह रहे थे, मैंने उनको सुना भी है कि ये किताब उन्होंने ऐसा छापनी नहीं थी, लेकिन जब हालात पाकिस्तान के और यूएस के ख़राब हुए सलाला इंसिडेंट के बाद, याद होगा आपको, और फिर ओबीएल का जो एक वाक़या हुआ एबटाबाद वाला, तो उसके बाद जब बहुत ज़्यादा डिप आई पाकिस्तान यूएस रिलेशंस में, तो फिर उन्होंने इस किताब को लिखा और फिर वो छपी। तो एक तो उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान की आर्मी के अंदर जो एक अमेरिकन्स का फ़ियर है इस्लामाइज़ेशन के हवाले से, कि वहाँ पे कुछ इस तरह के सिलसिले चल रहे हैं, इसी वजह से शायद वहाँ पे मामलात ख़राब हो रहे हैं, और शायद यही वजह है कि तालिबान के साथ उनके ताल्लुकात होंगे। ये इम्प्लाई किया है उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि द फ़ियर ऑफ इस्लामाइज़ेशन जो है, वो एज़ सच जो है एग्ज़ैजरेटेड है। वो वहाँ पे उन्होंने कहा कि मुझे अपने एक्सपीरियंस में कहीं भी नहीं नज़र आया कि वहाँ पे इस्लामाइज़ेशन हो रही है। वहाँ पे बिल्कुल इस तरह की चीज़ें नहीं हो रही, बल्कि उन्होंने कहा कि जो मुख्तलिफ़ जो लेवल्स हैं, उन पे फ़िल्टर लगाए हुए हैं कि कोई ऐसा आदमी ऊपर ना जा सके जो रिलिजन को ज़्यादा तवज्जो देता हो, या उसको प्रायोरिटाइज़ करता हो, या एक्सट्रीम व्यूज़ का मालिक हो, तो उसको वो उन्हीं फ़िल्टर्स में से फ़िल्टर आउट कर दिया जाता है। तो एक तो ये चीज़ आप ज़हन में रखें कि किस तरीके से वहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है।
جس میں اسلام کے حوالے سے اگر دیکھا جائے یا ہمارے ریلیجن کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ کوئی زیادہ وہاں پہ اس طرح کی چیزیں نہیں پڑھائی جاتی ہیں۔ پھر دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ ایک جنریشنل ڈیوائڈ ہے وہاں پہ آفیسرز کے درمیان، یعنی جو سینئر آفیسرز ہیں ان کی سوچ ڈفرینٹ ہے، جو جونیئر آفیسرز ہیں ان کی سوچ ڈفرینٹ ہے۔ فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں کہ جو سینئر آفیسرز ہیں وہ انڈیا کو سمجھتے ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا تھریٹ ہے، لیکن جو جونیئر آفیسرز ہیں فار ایگزامپل کرنلز ہیں، میجرز ہیں، ایون کیپٹنز ہیں، تو وہ جو ہیں وہ انڈیا کو ایز سچ نمبر ون اپنا اینیمی نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری انٹرنل مسائل ہیں وہ ہمارے لیے ایگزسٹینشیل تھریٹ ہیں۔ فار ایگزامپل جس طرح طالبان کے معاملات چل رہے ہیں آج کل بھی ٹی ٹی پی وغیرہ کے حوالے سے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارا بیسک تھریٹ ہے، لیکن جو انڈیا ہے وہ سیکنڈری تھریٹ کے طور پر وہ اس کو لیتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو نئی جنریشن آف آفیسرز ہے وہ زیادہ ویل انفارمڈ ہے ایز کمپیئر ٹو دا سینئر آفیسرز۔ تو انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مختلف جو ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اس میں انہوں نے یہ محسوس کیا کہ جو اولڈ اسکول آفیسرز ہیں وہ مختلف چیزوں کے حوالے سے وہی پرانی ٹیکنالوجی کو اتنا یوز نہیں کرنا چاہتے ہیں، وہ ایکچوئل میپس کو پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن جو جونیئر آفیسرز ہیں، جو ینگسٹرز ہیں، وہ مختلف قسم کی جو ایپس ہیں گوگل میپس وغیرہ وہ اس کو دیکھ لیتے ہیں، اس کو یوز کر لیتے ہیں، جہاں پہ بھی کہیں ان کی ڈپلائمنٹ بھی ہوتی ہے تو وہاں پہ بھی وہ ٹیکنالوجی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ جو مختلف چیزیں ان کی ٹریننگ کے حوالے سے ہیں ان میں بھی جو ان کی اپروچ ہے وہ ڈفرینٹ ہے، اور خاص طور پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پری 2000 جنریشن ہے، یعنی 2000 سے پہلے کی جو جنریشن ہے ان کی جو اپروچ ہے ٹورڈز وار وہ بالکل ڈفرینٹ ہے جو ان کے بعد آنے والے آفیسرز ہیں۔ اور پھر خاص طور پہ وہ کارگل کی مثال دیتے ہیں کہ 1998 میں جب یہ سلسلہ شروع ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ جو بڑا ہی کیجول اپروچ تھی، بڑا بلکہ انہوں نے کہا کہ ان پروفیشنل ایٹیچیوڈ تھا جو ہائر ڈیسیژن میکرز تھے ان کے ہاں، اور انہوں نے کہا کہ ان کی پلاننگ، ایکسیکیوشن، ایکسٹریکیشن سارے معاملات جو تھے اس میں ان کی پلاننگ جو تھی وہ بہت غلط تھی اور اِل پلینڈ آپریشن تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ جو جس طریقے سے ہیروئک فائٹ اور اسٹیلر فائٹ دی ہے جونیئر آفیسرز نے اور جونیئر جے سی اوز وغیرہ این سی اوز نے، اس میں انہوں نے ان کی عزت رکھ لی، لیکن ہوا کیا کہ اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ جس طریقے سے ہینڈل کیا گیا پوری سچویشن کو، تو انہوں نے کہا کہ جو جتنے بھی کمپنی اور بٹالین کمانڈرز تھے ان کو یا تو ریٹائر کر دیا گیا یا سپر سیڈ ہو گئے وہ، لیکن جو سینئر آفیسرز تھے بریگیڈیئرز وغیرہ اور میجر جنرلز اور لیفٹیننٹ جنرلز ان کو نہ صرف پروموشنز ملیں بلکہ ان کو پرائزڈ اپوائنٹمنٹس بھی ملی۔ تو اس نے کہا کہ یہ جو ایک چیز ہے پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جیسے ہی یہ آپریشن ہوا تو اس کے بعد پھر اس کو 10 سال کے لیے مختلف انسٹیٹیوشنز میں ڈسکشن کے طور پر بین کر دیا گیا۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ اس سے زیادہ ڈسٹوپین یعنی اس سے زیادہ انجسٹس اور بری بات کیا ہو سکتی ہے کہ ایک طرف آپ جو ڈیزرونگ لوگ ہیں ان کا حق نہیں ان کو دیتے اور دوسری طرف یہ کر رہے ہیں۔ تو اس طرح وہ ساتھ ساتھ پاکستان آرمی کی جو ٹریننگ ہے اس کی بھی وہ تعریف کرتا ہے کہ پاکستان آرمی جو ہے وہ بڑا اچھا ایک مینٹین کرتی ہے گڈ اسٹینڈرڈ آف ٹریننگ، اور کسی بھی کمپریبل جو انسٹیٹیوشنز ہیں دنیا کے ان کے مقابلے کی ہے اس کی ٹریننگ۔ اور ساتھ ساتھ وہ یہ کہتی ہیں کہ جو جب بھی وہ باہر جاتے ہیں ہمارے آفیسرز فورن ٹریننگز وغیرہ کے لیے مختلف انسٹیٹیوشنز میں، تو وہاں پہ بھی ان کی ٹاپ پوزیشنز ہوتی ہیں، بڑے اچھے طریقے سے پرفارم کرتے ہیں، ٹیچنگ مٹیریل وغیرہ جو ہے وہ بھی بڑا زبردست ہے ان کا، اور ساتھ ساتھ پھر وہ کہتا ہے کہ جو مختلف ان کے جو کورسز ہیں کریکولم وغیرہ اس میں بھی ان کے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہیں۔ دوسرا وہ کہتا ہے کہ جو ایک میں نے ٹینڈنسی دیکھی وہاں پہ کہ ایک لیک آف جو تھنکنگ ہے اسپیشلی آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ، وہ کہتا ہے مجھے فیل ہوئی وہاں پہ کہ ایک ہیزیٹیشن ہوتی ہے آفیسرز میں کہ آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کی طرف وہ نہیں جاتے ہیں، ایک بیریئر وہ فیل کرتے ہیں، شاید اس میں وہ کہتا ہے کہ وہ رینکس چونکہ سینئر لوگ بھی وہاں پہ ہوتے ہیں تو اس لیے وہ اپنے آپ کو ایک شائے اوے کرتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں نہیں جاتے۔ اچھا اب تھوڑا سا اس میں بک میں یہ بھی کہتا ہے کہ پاکستان آرمی جو ہے وہ کیوں امپورٹنٹ ہے،
اول تو یہ ہے کہ پاکستان کیوں امپورٹنٹ ہے؟ اول تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کیوں وہ کہتا ہے اسٹریٹجک لوکیشن کی وجہ سے ہے، لیکن کہتا ہے کہ امریکا کے 4 انٹرسٹ ہیں جن کی وجہ سے پاکستان امپورٹنٹ ہے، اور اس میں 2 کہتا ہے وہ وائٹل ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ القاعدہ کو ڈیفیٹ کرنا، یہ امریکا کا نمبر 1 انٹرسٹ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ سیفٹی اینڈ سیکورٹی آف نیوکس، ہمارے جو ایٹمی ہتھیار ہیں ان کو ان کو دیکھنا کہ وہ کہیں مسئلہ تو نہیں ہو جاتا وہاں پہ، یہ ہمارا دوسرا وائٹل، یہ 2 وائٹل انٹرسٹ ہیں جو امریکا کے ہیں۔ تیسرا وہ کہتا ہے کہ اسٹیبلائزیشن آف افغانستان، کہ افغانستان میں معاملات جو ہیں وہ انڈر کنٹرول رہیں، وہاں پہ کوئی اس طرح کی گورنمنٹ نہ آ جائے یا اس طرح کے گروپس کنٹرول نہ کر لیں جو کہ ان کے انٹرسٹ کے خلاف جا سکتے ہیں۔ اور پھر چوتھی اور بہت ہی امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی کوئی بھی ریجنل کانفلکٹ اس کو بچانا، پریونٹ کرنا، تاکہ معاملات جو ہیں وہ کہیں آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو جائیں۔ اب وہ کہتا ہے کہ یہ جو چاروں چیزیں ہیں، چاروں چیزوں میں جو کرٹیکل رول ہے وہ پاکستان آرمی کا ہے، اور وہ کی رکھتی ہے اپنی اس سچویشن میں کہ جو بھی وہ چاہتے ہیں اس طرح کی چیزیں وہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ پاکستان آرمی کی امپورٹنس جو ہے وہ کرٹیکل ہے امریکا کے لیے، اور اسی وجہ سے یہ جو خاص طور پہ 4 انٹرسٹ ہیں، ان میں وہ کہتا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے امریکا کو پاکستان کی۔ اور آپ کو یاد ہوگا وہ ڈینیل مارکی کی جو کتاب تھی نو ایگزٹ فرام پاکستان، اس میں بھی اس نے یہی چیزیں کہی تھیں کہ پاکستان سے امریکا باہر نہیں نکل سکتا، نہ افورڈ کر سکتا ہے کہ پاکستان کو وہ چھوڑ دے اور کہے کہ جی ٹھیک ہے جو ہوتا ہے ہوتا رہے، ہمیں کیا کنسرن ہے۔ اچھا، اب یہ جو میں نے آپ کو ایک بات بتائی کہ اس نے بار بار اس میں یہ کہا ہے کہ پاکستان کی آرمی میں ایگزیجریٹڈ ایک تھریٹ بتایا جاتا ہے اسلامائزیشن کا، لیکن وہ ایکچوئل ہے نہیں۔ اس کے اوپر آپ ذرا غور کیجئے گا کہ یہ پاکستان کی آرمی جو ہے سپوزڈلی یہ ایک اسلامک ریپبلک آف پاکستان کی آرمی ہے، تو اس میں اگر اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں جہاں پہ اسلامائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی لوگ دینی رجحان رکھتے ہیں ان کو اوپر نہیں آنے دیا جاتا یا فلٹر آؤٹ کر دیا جاتا ہے، تو یہ بھی سوچنا پڑتا ہے کہ پھر وہ پاکستان آرمی ایک سیکولر آرمی ہے یا اس میں دینی رجحان رکھنے والے لوگ بھی اوپر آ سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے ہیں، یہ بھی ایک چیزیں جو ہیں وہ دیکھنے والی ہیں۔ پھر دوسرا وہ کہتا ہے جی کہ پاکستان آرمی جو ہے وہ ڈیموکریسی کو سپورٹ کرتی ہے ان تھیری، یعنی نظریاتی طور پر تو وہ کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی بڑی اچھی چیز ہے، لیکن جب پولیٹیشینز رن کر رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں اور ان کی جو فنکشننگ ہے اس سے وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہو پاتے، اور اس میں ظاہر ہے کئی ریزنز ہیں مختلف، آپ کو پتہ ہے کرپشن کے سکینڈلز اور دوسری چیزیں ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ جو نیشنل انٹرسٹ کی چیزیں ہیں کہ لوگ اس میں بھی ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ظاہر ہے ان کو بھی اپنی آنکھیں کھول کے رکھنی پڑتی ہیں۔ پھر دوسرا اس نے کہا کہ مجھے حیرانی یہ ہوئی کہ اسٹاف کالج میں نیوکلیر ڈاکٹرین کے اوپر کوئی گفتگو نہیں ہوتی کہ ہمارا نیوکلیر ڈاکٹرین کیا ہے، کس طریقے سے چلتا ہے، کیا نہیں ہوتا وہاں پہ، کیا ضرورت ہے ہمیں۔ تو کہتا ہے پاکستان ایک نیوکلیر کنٹری ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اسٹاف کالج جیسا ادارہ جس میں جا کے تمام آفیسرز نے وہاں سے آگے جانا ہوتا ہے اور ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ کس آفیسر نے آگے سینئر لیولز پہ جانا ہے، تو وہاں پہ اگر ان کو یہ ٹریننگ نہیں دی جا رہی اور نہیں بتایا جا رہا، تو اس نے کہا کہ یہ میرے لیے حیران کن بات تھی کہ نیوکلیر ڈاکٹرین کے حوالے سے اس میں کوئی چیز نہیں ہے۔ دوسرا اس نے کہا کہ ایٹیٹیوڈ جو ہے آفیسرز کا وہ مختلف ایتھنیسٹیز کے ہوں، مختلف ان کے بیک گراؤنڈز ہوں، اس نے کہا کہ یہ میرے لیے بڑی حیران کن بات تھی کہ وہ چینج نہیں ہوا اوور دا ایئرس، کیونکہ یہ دیکھیں یہ تقریباً 4 ڈیکیڈز کے اوپر مبنی ایک مشتمل جو ہے ایک ریسرچ ہے۔ تو اس نے مختلف جنریشن جو ہیں آفیسرز کی وہ دیکھی ہیں اور ان سے بات کی ہے، اور اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ آفیسرز کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ نہیں چینج ہوا، اور ساتھ ہی وہ یہ کہہ رہا ہے اور امریکہ کو یہ بتا رہا ہے کہ اگلے 10 سال بھی یہ ایٹیٹیوڈ چینج نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے یہ کہا کہ میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان آرمی جو ہے وہ اس کی قیادت جو ہے وہ ان لوگوں کے ہاتھ میں رہے گی جو کہ پرو یو ایس ہیں، یعنی یہ بہت بڑی بات اس نے کہی ہے۔ اس نے کہا کہ آنے والے کئی سال تک پاکستان آرمی کی قیادت جو ہے وہ ان لوگوں کے ہاتھ میں رہے گی، بلکہ اس نے کہا کہ پاکستان آرمی ول بی لیڈ بائی دوز آفیسرز ہو آر پرو یو ایس فار ایٹ لیسٹ اے ڈیکیڈ۔ تو اس نے کہا کہ یہ مختلف کئی سالوں تک یہ جو چیز ہے وہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں رہے گی جو کہ امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، پرو یو ایس ہیں، اور
उनके साथ, बल्कि उसने ये भी कहा है कि अमेरिका ने ये जो पाकिस्तान और यूएस का जो, या एक मुख्तलिफ उनका एक प्रोग्राम्स होते हैं जो मुख्तलिफ ममालिक से ट्रेनिंग के लिए ऑफिसर्स को बुलाते हैं, आई मैट इस तरह का उसका नाम है। उसने कहा कि ये पाकिस्तान के लिए जो इन्होंने बंद किया ये भी गलत है। पाकिस्तान के लिए जो ये जो ट्रेनिंग का प्रोग्राम था जिसमें पाकिस्तान के ऑफिसर्स वहाँ पे जाते थे, वो जारी रहना चाहिए ताकि इस इन्फ्लुएंस को मज़ीद लिंगर ऑन किया जाए, बढ़ाया जा सके और प्रो यूएस इन्फ्लुएंस जो है वो आगे बढ़ सके। लेकिन उसने साथ-साथ ये भी कहा है कि मैं जितना भी कोई ये कहे कि पाकिस्तान के न्यूज़ जो हैं वो सेफ़ हैं, कोई मसला नहीं हो सकता। लेकिन उसने कहा कि मेरा कंसर्न है कि पाकिस्तान के न्यूज़ की सेफ्टी के बारे में, क्योंकि जब भी वो मूव अराउंड करते हैं फिसाइल मटीरियल वगैरह या जो कुछ भी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ जो है प्रॉब्लम्स वो हो सकते हैं। तो मैं इसलिए वो कहता है कि मेरी नज़र में ये मेरे लिए कंसर्न मौजूद है। तो ये चीज़ें थी, मैं सिर्फ़ आपको बताना ये चाह रहा था, आज मैं सिर्फ़ इस चीज़ के ऊपर फ़ोकस कर रहा हूँ कि कई दफ़ा ये भी देखना ज़रूरी होता है कि दूसरे लोग जो हैं वो हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान आर्मी जैसा एक क्रिटिकली इम्पोर्टेंट इदारा जो है, उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं, किस तरह सोचते हैं, और ख़ास तौर पे अमेरिकन्स वो हमारे बारे में और हमारी फ़ौज के बारे में क्या सोच रहे हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपका इस हवाले से क्या ख़्याल है? आप कर्नल स्मिथ की इन बातों से एग्री करते हैं या नहीं करते हैं? इस बारे में इंशाल्लाह गुफ्तगू जारी रहेगी। मैं कोशिश करूँगा कि उनकी जो बाकी चीज़ें हैं, वो भी आपके सामने पेश करूँ, और इसका कंपैरिज़न जो है, वो हम किसी न किसी तरीके से मुख्तलिफ लोगों से बातचीत करके आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।